اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی سے بہرہ کیا۔ ہمیں ہدایت، رہنمائی، کامیابی کے لیے اس نے قرآن مجید عطا کیا اور اس قرآن کی عملی تفسیر اسوہ رسول اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی۔ ہم اہل بیت اطہار کی محبت سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار ان دونوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی مبارک نشست میں ہمارا سفر ہوگا کربلا سے کوفہ تک۔ میں نے قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے 13واں پارہ سورہ ابراہیم، یہ حسن ترتیب میں 14 نمبر سورہ ہے اور اس کے ایمان افروز کلمات عالیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تم اللہ کو ان کے کاموں سے ہرگز غافل نہ پاؤ گے، عما یعمل الظالمون، یہ ظالم جو کام سر انجام دے رہے ہیں، کہ ظالم جو کام سر انجام دے رہے ہیں تم اللہ کو ان کے کاموں سے ہرگز غافل نہ پاؤ گے۔ ناظرین محترم، جب کربلا ہو چکی اور جانے والے چلے گئے، مقدس جانوں نے اور مقدس ہستیوں نے نذرانہ عقیدت پیش کر دیے، پھر یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بس فرق یہ تھا کہ جب یہ مدینہ سے کربلا تک آ رہا تھا تو اس وقت اس قافلے کی سرداری اور مہار اور کمان اور سرپرستی سید الشہداء، راکب دوش پیغمبر، سبت پیغمبر، شہزادہ جنت، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی۔ اور جب آپ شہید کر دیے گئے تو آپ کی شہادت عظمیٰ اور شہادت کبریٰ کے بعد پھر اس قافلے کی سرداری اور اس قافلے کی مہار کربلا سے لے کر مدینہ تک جس ہستی کے سپرد کی گئی وہ نور نظر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور راحت جاں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ یہ قافلہ جب کربلا کی سرزمین کو چھوڑتا ہے
تو اس کا منظر یہ تھا کہ 72 سر کاٹ کر نیزوں کی انیوں پر چڑھا دیے گئے تھے، اور سب سے اونچا سر خولی کے پاس تھا۔ جس وقت یہ قافلہ رواں ہوا تو خولی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس قافلے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں اور یہ سر میں اپنے گھر لے جاتا ہوں تاکہ میں علیحدہ طور پر ابن زیاد کو یہ پیش کروں اور ان سے انعام حاصل کروں۔ کربلا میں ہر فاسق، فاجر، لعین، جہنمی اور دوزخی جس نے بھی جو ظلم کیا، ستم کیا، اہل بیت اطہار پر تیر چلائے، برچیاں چلائیں، نیزے چلائے، ستم کیا، جفا کی، اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سوائے دنیا کی دولت، حرص، طمع، لالچ، شہرت، تخت، حکومت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور حیرانگی کی بات، وہ سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، دوزخ ان کا مقدر ہو گئی، اللہ کا عذاب اور اللہ کی آگ ان کا مقدر ٹھہری، اور کسی ایک کو بھی یزید نے اپنی طرف سے نہ انعام دیا اور نہ اسے اپنی حکومت میں شریک کیا۔ خولی جس وقت امام کرب و بلا کا سر لے کر جب الگ ہو جاتا ہے، اس نے گھوڑا دوڑایا اور دارالامارت کوفہ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وقت زیادہ ہو چکا تھا، اس کے دارالامارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے چاہا کہ میں دیر سے آیا ہوں، تاخیر ہو چکی ہے، تو دوبارہ قافلے میں شامل ہونے کی بجائے وہ قریب اس کا گھر تھا، اس نے چاہا میں گھر چلا جاؤں اور میں پھر صبح قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ وہ سید الشہداء کا سر مبارک گھر لے آیا اور گھر میں اس نے اپنے سین میں تندور کے اندر رکھ دیا، اپنی بیوی نوار کو اٹھایا اور اس سے کہنے لگا کہ میں آج تمہارے لیے بہت بڑی دولت دے کے آیا ہوں۔ نوار بی بی نے کہا کون سی دولت؟ تو اس پر وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے حسین ابن علی کا سر لے کے آیا۔ نوار بی بی چونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی تھی، اس نے کہا کمینے، شوہر اپنے گھر والیوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، بیویوں کے لیے کوئی ہیرے، جواہرات، تحائف، اعلیٰ زیب و زینت کی اشیاء لے کے آتے ہیں۔ میں کتنی بدبخت ہوں کہ میرے نصیب کے اندر یہ حسین ابن علی کا ساریانہ تھا، اور تجھے خبر ہونی چاہیے کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اہل اطہار سے وفا کرنے والے ہیں۔ اس نے بتایا نہیں کہ میں نے اس سر کو کہاں رکھا، اور وہ دن بھر کی تھکن کے باعث وہ سو گیا۔ نوار تہجد گزار تھی، وہ جب صبح اٹھی اس نے اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، کونے میں تندور کے اندر سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھیں، اور وہ شعائیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں، پھر آسمان سے شعائیں پلٹ کر اس کونے کی طرف جا رہی تھیں جہاں تندور لگا ہوا تھا۔ وہ قریب گئی، کیا دیکھا کہ سید الشہداء راکب دوش پیغمبر، سبت پیغمبر کا سر مبارک ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کمرے میں آئی اور خولی بدبخت جہنمی کو اٹھایا اور کہا کمینے، تو نے ایک میرا دل ہی نہیں دکھایا بلکہ سجدہ کائنات کا دل دکھایا، تو نے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا، تو نے قلب علی المرتضیٰ دکھایا ہے، اور تو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، مناقشت، مخاصمت اور مخالفت رکھنے والا ہے، جبکہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہوں، اس لیے تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوں۔
اور یہ کہنے کے بعد وہ اس گھر سے چلی گئی۔ پھر یہ اٹھا اور صبح اس قافلے کے ساتھ ملا، اور اس قافلے میں حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک اس نے شامل کیا۔ تو یہ 72 سروں کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دماں ہے۔ جب وہ آگے بڑھے تو راستے میں ایک گرجا گھر آتا ہے۔ وہ پادری جب باہر نکلا اس نے دیکھا کہ 72 سر کٹے ہوئے ہیں، حسین چہرے ہیں، خوبصورت نقش و نین ہیں، اور یہ پیارے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جسم نہیں ہے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا کہ کون ہو تم، اور یہ سر کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ سر تو نظر آ رہے ہیں مگر ان کے بدن کہاں ہیں، جسم کہاں ہے؟ تو وہ دنیا کے، مال و دولت کے، نفس کے، حرص کے، تخت و تاج کے بنتے تھے، اور وہ ایسی زبان استعمال کر رہے تھے کہ جس کو سننے کے لیے اہل ایمان گوارا تک نہیں کرتے۔ جو ہدایت کے چراغ تھے، جو ایمان کے چراغ تھے، جو تقوی کے چراغ تھے، جو صبر کے چراغ تھے، جو استقامت کے چراغ تھے، جو محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، نگہبان تھے اور چراغ تھے، ان کے لیے وہ زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، یہ باغیوں کے سر ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک رات کے لیے تمہیں 10,000 دینار دوں گا، مجھے یہ سر دے دو۔ اور یہی چاہتے تھے کہ ہمیں مال و دولت مل جائے۔ اس کے گرجے گھر کے 2 کمرے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ اہل بیت اطہار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں۔ اس نے سر جھکا کر، نظریں خمیدہ کر کے جھکا کر کہا کہ آپ اس کمرے میں رہیں ایک رات کے لیے۔ ہر مذہب عورت کی عزت کا اور احترام کا اور ناموس کا حکم دیتا ہے۔ بے شک میں عقیدے میں عیسائی ہوں، مگر یہ سعادت مندی کہ آج میرے گرجے گھر میں وہ خواتین ٹھہر رہی ہیں جو نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا نسب نسب رسول سے ملتا ہے، جن کا حسب حسب رسول سے ملتا ہے، جن کا خون خون رسول سے ملتا ہے، اور جن کے اخلاق خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اور دوسرے کمرے کے اندر وہ سر لے کر چلا گیا۔ اس نے دیکھا سر مبارک پر راکھ ہے، غبار آلودہ ہے۔ اس نے اس سر کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ دھویا، زلفوں کو، بالوں کو صاف کیا، اور سید الشہداء کا سر مبارک لے کر وہ تشت اور تھال میں رکھ کر ساری رات زاروں قطار رونے لگا۔ اس تصور میں، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ نواسہ رسول اور شہزادہ رسول اور شہزادہ بطول کا سر مبارک ہے، ساری رات روتا رہا، ادب کی خاطر، احترام کی خاطر، ناموس، عزت اور حرمت کی خاطر۔ جب صبح ہو رہی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی کے مبارک سر سے روشنی نکلتی ہے اور اوپر جاتی ہے۔ وہی نور جو بی بی نوار نے دیکھا تھا، وہی روشنی یہ عیسائی دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے دانتوں سے نور، چہرے سے نور، آنکھوں سے نور، یہ نور اور انوار اوپر اٹھ رہے ہیں،
اور اوپر سے انوار نیچے آ رہے ہیں، مسلسل ایک نور کا حالہ، ایک نور کا دائرہ، ایک نور کی مالا جیسے رواں دواں ہے۔ یہ نور کبھی اوپر کی کائنات، سماوی کائنات کی طرف جاتا ہے، پھر پلٹ کے نیچے آتا ہے۔ یہ ایک نور کا دائرہ، ایک نور کی حالہ، ایک نور کی مالا، ایک نور اور روشنی جب وہ دیکھتا ہے تو وہ بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ شہادت نکل جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھنے کا اسے شرف نصیب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے ایمان کی دولت جو ملی اس کی وجہ یہ تھی، اس نے اہل بیت اطہار کا احترام کیا تھا، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا احترام کیا تھا، اطرت کا احترام کیا تھا، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا تھا، اور پھر وہ مقدس خواتین اس کے ایمان فجر کی دعائیں کر رہی تھیں۔ ساری رات اس نے ایک طرف تو حسین ابن علی کے سر کا ادب کیا، اور یاد رکھیے حسین ابن علی کی بارگاہ وہ ہے کہ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتی۔ کوئی حسین ابن علی کی دہلیز پہ آ جائے، حسین ابن علی، اللہ رب العزت نے اس ہستی کو سخی بنایا ہے۔ یہ ولی نہیں، یہ ولیوں کے سردار کا بیٹا ہے، یہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر حسین ابن علی کی بارگاہ میں ایک رات صحیح نظریے کے ساتھ گزار لے، خدمت کے ساتھ گزار لے، خدمت کے ساتھ گزار لے، تو حسین ابن علی اسے بھی یہ شرف دیتا ہے، یہ فیض دیتا ہے، یہ انعام دیتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو ایک رات جب وہ راہب اور پادری اور عیسائی حسین ابن علی کی خدمت کرتا ہے، خدمت میں بیٹھتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو حسین ابن علی اسے وہ فیض دیتا ہے کہ فجر سے پہلے اسے دولت ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ لازم و ملزوم ہے، ایمان اور اہل بیت اطہار کا ادب یہ لازم و ملزوم ہے۔ جس دل کے اندر بغض آ جاتا ہے، بغض کے باعث اللہ پاک اس سے دولت ایمان چھین لیتا ہے، اسے دولت اسلام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دلوں کو بغض اہل بیت سے بچانا چاہیے۔ جس طرح یزیدی لوگ شمر، عمر بن سعد، خولی، یزید، یہ سارے لائن، ان کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کے خلاف حسد تھا، بغض تھا، مخالفت تھی، سارا کچھ جانتے ہوئے کہ یہ نواسہ رسول ہے، مگر ان کا بغض انہیں جہنم تک لے گیا۔ اہل بیت اطہار کی عداوت انہیں دوزخ تک لے گئی، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی انہیں آگ تک لے گئی۔ اور یاد رکھیے کربلا کے بعد آپ جس کو بھی دیکھیں گے کہ جس نے ظلم کیا، تیر چلائے، برچھیاں چلائیں، پانی بند کیا، ستم کیا، جفا کی، نیزے مارے، تشدد کیا، جبر کیا، اگر ہم اس شخص کی زندگی کو ہم پڑھیں تو یہی ملتا ہے کہ ایک کو بھی قدرت نے نہ چھوڑا، کسی کو بیماری نے پکڑ لیا، کسی کو عذاب نے پکڑ لیا، کسی کو آگ نے پکڑ لیا، اور ہر کوئی وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوا۔ یہ تو مرنے سے پہلے عذاب تھا، پھر مرنے کے بعد قبروں میں جانا، صبح قیامت تک عذاب کی لپیٹ میں رہنا، پھر قیامت کا دن انہیں جہنم کے شعلوں میں ڈالا جائے گا، دوزخ ان کا مقدر ہوگی، اور اللہ کا عذاب، اور ایسا عذاب جو ذلت انگیز عذاب ہے، عذاب مہین سے انہیں دوچار کرنا ہوگا، اور عذاب مہین انہیں ملے گا۔
اس نے 10,000 درہم دیے، اب دولت ایمان اس کو نصیب ہو چکی ہے۔ یزیدی جب آگے گئے، قافلے کو روکا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ درہم ہے، سوچا بیٹھے آپس میں بانٹیں۔ جب تھیلے میں وہ رقم، وہ دینار ڈالے تھے تو واقعی دینار تھے۔ جس وقت انہوں نے بانٹنے کے لیے ایک تھیلا کھولا، دوسرا کھولا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب دینار مٹی کی ٹھیکریاں بن چکے ہیں، اور ہر دینار کے جو ٹھیکری بن چکے ہیں، ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ مرنے کے بعد انہیں کون سی جگہ پلٹ کر وہ جاتے ہیں، کون سی جگہ انہیں پلٹایا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارک لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، مگر جب آنکھوں کے سامنے حسد آ جائے، بغض آ جائے، عداوت آ جائے، مخالفت آ جائے، پھر یہ قرآن کئیوں کو تو ہدایت عطا کرتا ہے اور کئیوں کو گمراہی عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جب یہ جا رہا تھا تو اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لوہے کا قلم نمودار ہوتا ہے اور ایک پتھر پر یہ شعر لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ شعر یہ تھا جس کو امام طبرانی نے المعجم کے اندر لکھا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اندر بھی لکھا۔ وہ یہ شعر تھا، اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا، شہید کیا، کیا اب بھی قیامت کے روز ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ قدرت انہیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ وہ لوہے کا قلم خون کے ساتھ جو اشعار لکھ رہا ہے، اس میں ایک شعر یہ تھا کہ وہ جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، قیامت کے روز کیا اب بھی وہ ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، شفاعت انہی کا نصیب ہے جو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ شفاعت انہی کا مقدر ہے جو سادات کا احترام کرنے والے ہیں، جن کی سادات کے ساتھ نسبت ہے، جن کی سادات کے ساتھ عقیدت ہے، اور جن کے دل سادات کے اور اہل بیت اطہار اور اطرت رسول اور نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے منور ہیں، معطر ہیں، انہی کا مقدر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو دشمن ہیں، دشمنوں کو کبھی بھی شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ سے شرف یاب نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے پر ظلم کیا جائے اور بابا شفاعت کرے، نواسے کو قتل کیا جائے اور نانا جان سے شفاعت کی امید رکھے نہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کلمات آج بھی ہمیں اپنی نگاہوں میں، دماغ میں، دلوں میں، سینوں میں بسانے ہوں گے کہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، قیامت حسین اور حسین کے نانا کی ہے، شفاعت حسین اور حسین کے نانا کی ہے، بخشش حسین اور حسین کے نانا کی ہے، جنت حسین اور حسین کے نانا کی ہے، کوثر حسین اور حسین کے نانا کی ہے، چشمہ تسنیم سلسبیل حسین
اور حسین کے نانا کی ہے۔ جنتیں وہ چاہے جنت عدن ہو، جنت نعیم ہو، جنت مأوا ہو، جنت فردوس ہو، جنت حسین اور حسین کے نانا کی ہیں۔ نوکری ان کی کرو، وکالت ان کی کرو، غلامی ان کی اختیار کرو، ادب ان کا کرو، تاکہ ان کی نوکری کے باعث، ان کے ادب کے باعث، ان کی صحیح وکالت کے باعث، ان کی پاکیزہ نسبت کے باعث، ان کی محبت اور مودت کے باعث اور ان کے احترام کے باعث ہمیں حسین ابن علی کی نگاہ رحمت بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہو جائے۔ اس طرح پھر یہ قافلہ کوفہ شہر تک آیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔